بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کی، جو تجارت کی غرض سے جانے لگا تو وہ لقمان حکیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حضرت لقمان نے کہا، اے بیٹا، جب جاؤ گے تو راہ میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار اس درخت کے نیچے یعنی اس کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور وہاں تم کو ایک ضعیف شخص ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہوگا۔ پھر جیسا وہ تم کو کہے گا اس کی بات ماننا، اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے تعظیم و تکریم سے، اور وہاں ایک عورت ہوگی جو نہایت ہی حسین و جمیل ہوگی اور مالدار ہوگی۔ وہ تم کو اس عورت سے شادی کروانا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، خدا تم کو اس سے پناہ دے۔ اور تیسری یہ بات کہ ایک شخص فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی ہے مجھ سے قرض لے کر گیا تھا، بس اس سے وہ قرض وصول کر لینا، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب تم چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا، اور اس پانی کے چشمے کو جب اس نے دیکھا تو نہایت ہی شیریں اور شفاف، اور اس چشمہ کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص یعنی بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا۔ مارے گرمی کے اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے لیے آرام کر لے، لیکن اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو اس درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے پکارا اور کہنے لگے، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے ایسی دھوپ اور گرمی میں؟ بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے لیے اس درخت کے نیچے کچھ دم اس درخت کی چھاؤں تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میرے باپ نے نصیحت کی ہے، مجھے منع کیا ہے کہ اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا۔ تب بزرگ بولا، قسم ہے تیرے رب کی، اس گرمی میں نہ جا اور میرا مان۔ تب اس نے باپ کی بات یاد کی اور کہا کہ بزرگ جیسا کہے گا مان جانا۔ چنانچہ وہ مان گیا اور بیٹھ گیا، چشمے سے پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سوتا تھا لیکن بزرگ جاگتے تھے، پس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھتا ہے کہ ایک سانپ مردہ حالت میں پڑا ہے اور جس کا سر نہیں ہے۔ پس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے متعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا حال جانا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کا عزم رکھتے ہو؟ تو لڑکے نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ چنانچہ وہ دونوں اگلے گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ لڑکے نے ان سے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ چنانچہ لوگ انہیں تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور مہمانداری کرنے لگے۔
تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہمارے گاؤں میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل اور مالدار نیک بخت عورت ہے اور حسب و نسب میں درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے نکاح کر لو، خوب مال و دولت ملے گا۔ لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے۔ تب وہ جو بزرگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ جب گواہی دیتے ہیں، آرزو مند ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ تب لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ بزرگ جو کہیں گے ماننا۔ اس عورت سے نکاح کر لیا۔ تب ایک شخص اس قوم کا اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت تکریم کرتا ہوں اور اس سبب سے تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کر لیا، وہ بہت بری ہے۔ اس سے قبل اس نے اپنی خلوت گاہ میں 9 شوہروں کو مار دیا ہے۔ لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا کہ مجھے بھی ڈر ہے، شاید مجھے بھی مار ڈالے، کیونکہ میرے باپ نے منع کیا تھا۔ تب بزرگ نے کہا جو اس کے ساتھ تھے کہ ڈرنا نہیں، میں تمہیں ایک ایسی حکمت بتا دیتا ہوں جس سے تم بچ جاؤ گے۔ وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی خلوت کدے میں تمہارے پاس آئے تو تم کسی بہانے سے چھوڑ کر اسے میرے پاس آ جانا، تب میں تمہیں اس کی تدبیر بتاؤں گا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا۔ جب وہ دونوں اکٹھے ہوئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں رفع حاجت کے لیے باہر جا رہا ہوں اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ جب وہ لڑکا باہر گیا تو اس بزرگ کے پاس پہنچا تو بزرگوں نے کہا کہ ایک انگاروں سے بھرا ہوا آتش دان لاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا گیا اور انگاروں سے بھرا ہوا آتش دان لے کے جب ان بزرگوں کے پاس پہنچا، بزرگوں نے وہ آتش دان اس میں سانپ کا سر ڈالا اور اس لڑکے کو کہا کہ تم دونوں جاؤ، اپنی بیوی سے کہنا کہ برہنہ ہو کے اس آتش دان کی آگ کو سینکے۔ چنانچہ لڑکا وہاں پہ گیا اور لے جا کے اس نے جس طرح بزرگوں نے بتایا تھا اسی طرح کیا۔ ان دونوں نے برہنہ ہو کے اس کی آگ سینکنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ کے پاس واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 سانپوں کے سر اس میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے اپنی بیوی کے پاس رہو۔ چنانچہ وہ رات بھر اکٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی، لوگ جاگے تو کیا عجیب ماجرا دیکھتے ہیں کہ لقمان حکیم کا بیٹا اور وہ عورت زندہ حالت میں ہیں۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بزرگ اور وہ لڑکا وہاں سے اس گاؤں کی طرف گئے جہاں پہ اس لڑکے کے باپ حکیم لقمان نے اسے بتایا تھا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے، اس کے پاس میرے پیسے ہیں جو قرض لے کے گیا تھا۔ وہ قرض لینے کے لیے وہ بزرگ اور وہ لڑکا اس گاؤں میں پہنچے۔ سب لوگوں نے کہا کہ جس شخص کا تم بتا رہے ہو کہ اس کی طرف ہمارے پیسے ہیں وہ انتہائی دغا باز ہے، وہ کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں دیتا اور وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ چنانچہ بزرگوں نے اس لڑکے کو کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس مرد کے پاس، اس شخص کے پاس ہم چلتے ہیں جس کی طرف لقمان حکیم کے ایسے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے، اس شخص کے ساتھ تعارف ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے کہا تھا کہ تمہاری طرف پیسے ہیں، ہم وہ پیسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے مہمان بنیں۔ وہ تھا تو دغا باز شخص۔ اس نے ان کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد انہیں سونے کا کہا گیا، لیکن جس جگہ ان کو سلایا گیا وہاں پہ دریا کے کنارے وہ گھر تھا اور رات کو دریا کی موجیں آتی تھی جب، تو جو بھی شخص وہاں پہ سوتا تھا وہ اس پہ پانی چڑھ جاتا تھا اور وہ لوگ رات کو مار جاتے تھے۔ چنانچہ وہ بزرگ اور وہ لڑکا وہاں پہنچے۔ بزرگوں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم سو جاؤ اور میں جاگتا ہوں۔
چنانچہ وہ لڑکا سو گیا۔ جب رات گزری تو دریا کی موجیں آنا شروع ہو گئیں اور وہاں پہ پانی چڑھنا شروع ہو گیا۔ ان بزرگوں نے اس لڑکے کو اٹھایا اور اس مکان کی اوپر والی چھت میں چلے گئے، اور وہاں پہ اس تخت پہ اس شخص کے 2 بیٹے سوئے ہوئے تھے، اور ان کو اٹھایا اور اٹھا کے نیچے چلے گئے اور نیچے اپنی جگہ پہ سلا دیا، اور وہ بزرگ اور وہ لقمان حکیم کا بیٹا اوپر والی چھت میں جا کے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ دغا باز شخص آیا، سوچنے لگا کہ اب وہ جو دونوں مجھ سے قرض وصول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ مر چکے ہوں گے۔ چنانچہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کی جگہ پہ اس کے 2 بیٹے مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ وہ شخص بہت پشیمان ہوا، بہت پچھتایا، رونا دھونا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ یہ اسباب میں نے آپ لوگوں کے لیے کیے تھے، لیکن یہ الٹا مجھے پڑ گئے۔ اس طرح وہ وہاں سے بھی بچ کے واپس چلے گئے، اور وہ جو قرض تھا وہ بھی اس شخص سے لیا۔ وہ جو عورت جس کے ساتھ لقمان حکیم کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ لی، اور وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ چنانچہ وہ بزرگ جب وہاں پہنچے مال و اسباب کے ساتھ، وہ قرض بھی واپس لیا، عورت بھی ساتھ تھی، تو بزرگوں نے کہا کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ کوئی یہ اتنا اپنے مال و اسباب لیا ہے، اس سے میری بھی کوئی مدد کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ جتنا آپ کا جی چاہے آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اس بی بی کے ایک طرف رکھا اور دوسرا دوسری طرف رکھا، اور اس لڑکے نے کہا کہ اب آپ کا جو جی چاہے وہ رکھ لیں۔ بزرگوں نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا جو جی چاہے وہ رکھ لو۔ چنانچہ اس لڑکے نے تھوڑا حصہ رکھا، اور جو زیادہ حصہ تھا مال و اسباب کا وہ ان بزرگوں کو دے دیا۔ بزرگ جب لے کے جانے لگے، لڑکے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد بزرگوں نے کہا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کیا لگے مال و اسباب سے، یہ سارا مال و اسباب آپ کو پہنچا۔ جب لڑکے نے اس بزرگ کی یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مال لے کے نہیں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیاوی مال و اسباب، مال و دولت سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے۔ چنانچہ لڑکے نے اصرار کیا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تمہارے باپ نے دعا کی تھی کہ الہی میرے بیٹے کو محفوظ رکھنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی ایک فرشتے کو تمہاری حفاظت کے لیے مامور کر دیا۔ یہ تھی وہ دلچسپ سبق آموز بات کہ جو لقمان حکیم کے بیٹے کے ساتھ پیش آئی۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔